بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز نہیں دیکھتے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، اور اگر آپ ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھتے ہیں تو پھر ذرا ٹھہر جائیے، کیونکہ آپ سے کچھ بہت اہم باتیں کرنی ہیں، اس لیے کہ یہ موضوع شاید ہماری زندگیوں کا سب سے اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا سب سے زیادہ حصہ ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ تو کیا یہ ویڈیوز ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا پھر نقصان کا باعث ہے؟ تو ہم ان کا موازنہ کریں گے کہ کتنے نقصانات ہیں ریلز، شارٹس یا ٹک ٹاک دیکھنے کے اور کتنے فائدے ہیں۔ تو فائدوں سے آغاز کرتے ہیں۔ میں چونکہ خود بھی کانٹینٹ کی تلاش میں اکثر ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، اور اب یہ تقریباً ایک ہیبٹ بن چکی ہے، ایک عادت بن چکی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایڈکشن بن چکی ہے کہ ایک کے بعد ایک ریل، ایک کے بعد ایک شارٹ یا ایک کے بعد ایک ٹک ٹاک ویڈیو کے لیے ہم مستقل سکرول کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھئے کہ آج کے دن میں نے جو 200-300 ریلز، شارٹس یا ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھی، ان سے میں نے کیا سیکھا، یا ان ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز میں سے مجھے کیا یاد رہا، تو شاید مجھے کوئی ایک چیز بھی یاد نہیں رہی، کیونکہ ایک کے بعد دوسری ویڈیو، دوسری ویڈیو کے بعد تیسری ویڈیو، کسی بھی ایک ویڈیو میں موجود پیغام، کسی بھی ایک ویڈیو میں موجود کانٹینٹ کو جانچنے، پرکھنے، اس پر سوچنے، اس پر غور کرنے یا اسے ذہن میں یاد رکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ اگلی ویڈیو ہمارے سامنے آ چکی ہوتی ہے۔ تو کیا ان ویڈیو سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ان ویڈیو سے ہماری یادداشتوں میں کچھ اچھا اضافہ ہو رہا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا یہ ویڈیوز ہمیں یاد رہتی ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ نقصانات کیا ہے؟ اس پر میں تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بھی ان تجربات سے گزر رہا ہوں، اور آپ سب بھی ان تجربات سے گزر رہے ہوں گے۔ سب سے بنیادی بات کہ ہم اب ان ویڈیوز کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمیں عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے اگر کچھ دیر کے لیے ہمارا فون ہم سے دور کر دیا جائے، یا کچھ دیر کے لیے ہماری زندگی میں شامل لوگ، ہمارے فیملی کے لوگ، ہمارے دوست احباب ہم سے کہیں کہ یار پلیز ریلز دیکھنا بند کریں، ہم سے کچھ بات کر لیں، تو ہمیں ایک عجیب سی کوفت ہونے لگتی ہے، ایک عجیب سا چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہم اور آپ ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک ویڈیوز کی ایڈکشن میں، نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ دن میں 2500 سے 3000 بار اپنے فون کو چھوتے ہیں، صرف اس بے چینی میں، صرف اس کیوریوسٹی میں کہ نیا کیا دیکھنے کو ملے گا، نئی چیز کیا ہوگی، نئی ویڈیو کون سی ہوگی، نیا کانٹینٹ کیا ہوگا۔ تو 2500 سے 3000 بار ہماری توجہ ہمارے موبائل فونز کی جانب مبذول ہوتی ہے۔ ہم دن میں 7 سے 8 گھنٹے کم سے کم موبائل فون پر سرف کر رہے ہیں، جو ہمارا کام ڈیزرو کرتا ہے، جو وقت ہماری فیملی ڈیزرو کرتی ہے، جو وقت ہماری میموریز ڈیزرو کرتی ہیں، جو وقت ہمارے فرینڈز ڈیزرو کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ وقت ہم موبائل فون کو دے رہے ہیں۔ تو ایک سب سے بنیادی بات کہ آپ اور ہم موبائل فون کے اور ان ایکچوئل ریلز کے، شارٹس کے اور ٹک ٹاک ویڈیوز کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوسری بات، ہم سب کی یادداشت پر، ہماری میموری پر بہت برا اور منفی اثر پڑ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے اس ویلاگ کے آغاز میں بھی آپ سے کہا کہ آپ کو کتنی ریلز، کتنے شارٹس یا کتنی ٹک ٹاک ویڈیوز یاد ہیں۔ اتنا ڈیٹا ہماری میموری میں مستقل سٹور ہو رہا ہے کہ جسے ہمیں ریکال کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، جسے ہم عام زندگی میں استعمال بھی نہیں کر سکتے، جو ہماری یادداشت کا ان ایکچوئل حصہ بھی نہیں بن رہا، لیکن وہ ہمارے میموری بینک کو بھرتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری یادداشت مستقل طور پر ایسے غیر ضروری ڈیٹا سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری یادداشت کمزور ہو رہی ہے۔ ماضی کے مقابلے میں آج کے انسانوں کی میموری بہت کم ہے۔ ایک گانا آتا ہے، کچھ وقت کے لیے وہ ہٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری یادداشت سے کھو جاتا ہے۔ ایک نظم، ایک غزل، ایک کتاب، دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا کوئی وقت، فیملی کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ لمحات، سب ہماری یادداشت میں سے اتنی جلدی محو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی جگہ غیر ضروری ڈیٹا، غیر ضروری ویڈیوز، غیر ضروری کانٹینٹ مستقل طور پر لیتا جا رہا ہے۔ تو ہم نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم بدقسمتی سے میموریز نہیں بنا رہے، ہماری یادداشت پر بہت منفی اور گہرا اثر ہو رہا ہے ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھنے کا۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم دن میں 6 سے 7 گھنٹے اپنے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں،
اگر ہم 2500 سے 3000 بار موبائل فون کو چھوتے ہیں، فون ہم سے 1 منٹ کے لیے دور کر دیا جائے تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی اور چڑچڑاپن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو وہ وقت نہیں دے رہے کہ جس کے وہ حقدار ہیں. ہمارے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں، ہم دوستوں سے دور ہو رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ اچھی میموریز کریٹ نہیں کر رہے. اور پھر ظاہر ہے جب 7 گھنٹے آپ اپنے موبائل کی اسکرین کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کام کا بھی ضیاع کر رہے ہیں، آپ اس کام کا بھی نقصان کر رہے ہیں. یعنی آپ اپنی ڈیوٹی سے، اپنی جاب سے، اپنے پروفیشن سے، اپنے کام سے بھی دیانتداری نہیں برت پا رہے، اس لیے کہ ہم ایک نئی طرح کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور وہ نشہ ہے موبائل کی اسکرین کا نشہ، وہ نشہ ہے ریلز کا نشہ، وہ نشہ ہے ٹک ٹاک کا نشہ، اور وہ نشہ ہے شارٹس کا نشہ. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پر جو اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ جب 7 سے 8 گھنٹے مستقل نظریں ٹکائے ہوئے موبائل کی اسکرین کو دیکھیں گے تو یقیناً اس سے نظر بھی کمزور ہوگی. نظر کمزور ہوگی تو آپ اعصاب کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوں گے. پھر مستقلاً جب آپ ایک کانٹینٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دوسری ویڈیو کے درمیان کوئی وقفہ بھی نہیں مل رہا ہے، یہاں تک کہ صحیح معنوں میں سانس لینے کی فرصت بھی نہیں ہوتی. ہم سانس لینا بھول جاتے ہیں. ہم صرف اس لیے سانس لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم صحیح معنوں میں برید نہیں کر رہے ہوتے. آکسیجن ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں نہیں پہنچ پا رہی ہوتی. آپ اندازہ کر لیجئے کہ آپ جب گھنٹوں ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں گے تو آپ کو کچھ دیر ٹھہرنے کا، گہرا سانس لینے کا، سوچنے کا، غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا. تو الٹیمیٹلی آپ ٹھیک سے سانس تک نہیں لے رہے ہوتے، آپ ایک عجیب و غریب سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مستقل ایک ہی پوزیشن کے اندر ایک ہی طرح سے ٹک ٹکی باندھ کر ریلز، شارٹس اور ٹک ٹاک کو دیکھنا آپ کو سٹریس میں مبتلا کرتا ہے. آپ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ اپنی توجہ کو ایک جگہ پر خاص وقت کے لیے مرکوز رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہر کچھ سیکنڈ کے بعد کوئی نئی چیز چاہیے. تو آپ کوئی بھی کام توجہ سے کرنے کی صلاحیت سے آہستہ آہستہ محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر بدقسمتی کی بات کہ جتنی مس انفارمیشن مل رہی ہے، اس لیے کہ ہم اس انفارمیشن پر سوچنے اور غور کرنے کا وقت ہی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. وہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے، اس کا کیا سورس ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. سو الٹیمیٹلی ہم ہر اس بات پر یقین کرتے چلے جاتے ہیں جو ہمیں ان شارٹ ویڈیوز میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی ہم اپنی زندگی کو امپریکٹیکل کر لیتے ہیں. ناقابل عمل ہو جاتی ہے ہماری زندگی. ہم وہ ادویات استعمال کرتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی. ہم وہ پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں کہ جن سے الٹیمیٹلی ہماری جلد، ہمارا چہرہ، ہمارا جسم مکمل طور پر بھدا ہو جاتا ہے. ہم وہ معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. سو الٹیمیٹلی مس انفارمیشن کے ذریعے ہماری زندگی بھی امپریکٹیکلٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے وقت گزارنے کے لیے شاید کووڈ کے بعد سے ہم سب کے رویوں میں بہت تبدیلی آئی. ہم نے بہت زیادہ دوستی کر لی اسکرین سے، ٹیلی ویژن سے، موبائل فون سے. لیکن کیا یہ کسی بھی طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم مختصر ویڈیوز یعنی شارٹس، ریلز اور ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور یہ دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزاریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کریں؟ ہم سب جتنے لوگ یہ ویڈیو اب تک دیکھ رہے ہیں، ہم سب یہ سب کچھ بدقسمتی سے کر رہے ہیں. اس کا حل کیا ہے؟ بہت مشکل. اس لیے کہ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ پلیز فون رکھ لیں، کچھ بات کر لیں، تو آپ کو کوفت ہونے لگتی ہے. آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں چڑھ دوڑوں اس کے اوپر، اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دوں، اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سب سے قریبی چیز، یعنی آپ شاید کچھ دیر کے لیے ویڈیوز سکرول نہیں کریں گے تو کچھ رک جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، دنیا ٹھہر جائے گی. ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا ہے. بہت مشکل ہے. آپ سونے سے پہلے بار بار اپنا فون اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر رکھتے ہیں، پھر کچھ دیر میں آپ کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے فون کی طرف بڑھتا ہے، اور دن میں ایسا بہت بار ہوتا ہے. سو کیا اس ایڈکشن سے چھٹکارا ممکن ہے؟ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ کو بار بار ایفرٹ کرنی ہوگی، آپ کو گہرے سانس لینا ہوں گے، آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وقت دینا شروع کرنا ہوگا، آپ کو کتابوں کی طرف لوٹنا ہوگا. ایسی بہت ساری چیزیں کہ شاید میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ ناقابل عمل ہے، لیکن یقین جانیے کہ یہ عادت شارٹس دیکھنے کی، ریلز دیکھنے کی، ٹک ٹاک دیکھنے کی
الٹیمیٹلی ہمیں اس دنیا سے مکمل طور پر ڈسکنیکٹ کر دے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اچھی میموریز ہوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو, ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ہماری زندگی پر مثبت اثر ہو, تو کچھ بھی کر کے اپنے اس ٹائم کو محدود کرنا ہوگا جو ہم شارٹس, ریلز اور ٹک ٹاک پر صرف کر رہے ہیں.